الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.11 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 11واں سبق، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 7۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، پھر کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ لفظی معنی نیچے دیکھیں۔ ختمہ کا روٹ ورڈ ہے خا تا میم سے، معنی ہے مہر کر دی، مہر لگا دی، انگلش میں کہیں گے سیلڈ۔ اللہ کامبینیشن ہے الہن کا، معنی دی گاڈ کے ہیں۔ الہن کا روٹ ورڈ ہے الف لام ہا سے، معنی ہے معبود یعنی گاڈ کے۔ علا کا روٹ ورڈ ہے عین لام یا، معنی ہے پر یا آن۔ قلوبہم کامبینیشن ہے قلوبن اور ہم کا، کیونکہ اس سے پہلے علا حرف جر ہے، اس لیے قلوبن قلوبی کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے ہم اور بنتا ہے قلوبہم۔ ہم یعنی دیر، قلوب یعنی ہارٹس۔ لاسٹ لائن دیکھیں۔ قلوب کا روٹ ورڈ ہے قاف لام با سے، اور یہ پلورل ہے قلب کا، لغت میں دل اور محاورے میں عقل اور ضمیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وعلا کامبینیشن ہے وا اور علا کا، وا یعنی اور، علا کا روٹ ورڈ دیکھیں عین لام یا، معنی ہے پر، انگلش میں اینڈ آن۔ نیکسٹ لائن دیکھیں۔ سمعہم کامبینیشن ہے سمعن اور ہم کا، چونکہ اس سے پہلے علا آیا ہے جو حرف جر ہے، سمعن سمعی میں بدل کے کمبائن ہوتا ہے ہم کے ساتھ اور بنتا ہے سمعہم۔ ہم یعنی دیر، سمعن یعنی ہیئرنگ، کمبائن پڑھتے ہیں تو دیر ہیئرنگ ہوتا ہے۔ سمعن کا روٹ ورڈ اس کے نیچے دیکھیں سین میم عین سے ہے اور معنی ہے کان سننا سماعت۔ ہم یعنی ان کی، کمبائن ہوتا ہے تو ان کی سماعت پڑھا جاتا ہے۔ نیکسٹ لائن دیکھیں۔ وعلا وا کے معنی اور علا کے معنی پر ہے، انگلش میں اینڈ آن۔ ابصارہم کامبینیشن ہے ابصارون اور ہم کا۔ ابصارون سے پہلے چونکہ علا آیا ہے ابصاری ہوتا ہے، پھر ہم کے ساتھ کمبائن ہو کے ابصارہم بنتا ہے۔ ہم یعنی دیر، ابصار یعنی ویژن۔ ابصار کا روٹ ورڈ اس کے نیچے دیکھیں با صاد را سے ہے، معنی آنکھیں۔ ہم یعنی ان کی، کمبائن ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں پڑھا جائے گا۔ غشاوۃ کا روٹ ورڈ ہے غین شین یا سے، معنی ہے پردہ اور انگلش میں از اے ویل۔ وَلَهُمْ کامبینیشن ہے وَلَهُمْ کا، وا معنی اور، لا یعنی کے لیے، ہم یعنی ان یا وہ، انگلش میں اینڈ فار دیم۔ عذابن کا روٹ ورڈ ہے عین ذال با سے، معنی ہے روکنا۔ نعمت ابدی تک پہنچنے سے روکنے والی ہر شے عذاب ہے، یعنی ہماری اٹرنل لائف کا کنوینئنس، کمفرٹ سے کوئی بھی چیز روکتی ہے، ہرڈل کرتی ہے تو عذاب کہلاتی ہے۔ اسی طرح حیات کی شیرینی سے محروم ہونا بھی عذاب ہے، یعنی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے اس کے کمفرٹ کو بھی ہرڈل کرنے والا یا کمفرٹ کو دور کر دینے والا بھی عذاب کہلاتا ہے۔ سمپل معنی ہیں تکلیف کے، انگلش میں اے پنشمنٹ۔ لاسٹ لائن دیکھیں۔ عظیمن روٹ ورڈ ہے عین و میم سے، عظیم اس کے معنی ہیں، اور ایک معنی ہے بہت بڑا، انگلش میں گریٹ۔ اب دیکھیں مکمل ترجمہ۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر کر دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ڈال دیا، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب عظیم عظیم ہے۔ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ انگلش میں کہیں گے اللہ has sealed their hearts and their hearings and on their vision is a veil and for them is a great punishment۔ ایک غور طلب بات یہاں دیکھیں، ختم اللہ کا کنیکٹیوٹی اس کی ہوگی علی قلوبہم وعلی سمعہم کے ساتھ، یعنی اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ مہر کر دینے کا معاملہ قلوب کے ساتھ بھی ہے اور کانوں کے ساتھ بھی ہے، جبکہ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ پڑھیں گے ایسے، وعلی ابصارہم غشاوہ یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ پردے کا تعلق آنکھوں سے ہے، کانوں سے نہیں ہے۔ کانوں کا تعلق مہر سے ہے، اور ایون قلوب کا بھی تعلق مہر سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے ہارٹس کو اور ان کی ہیئرنگ کو، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔
تفسیر دیکھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم کی. ختمہ کے معنی ہے مہر کر دی. قدیم زمانے میں تمام مضمون کے ختم پر بجائے دستخط کے مہر کر دی جاتی تھی. یعنی پرانے زمانے میں جو بھی ڈاکیومنٹ تیار ہوتا اس کے اینڈ پہ سگنیچر کے بجائے سگنیچر کا ایک سیل تیار ہوتا اور اس کا اسٹیمپ لگا دیا جاتا تھا. جب کسی چیز پر مہر کر دی جاتی ہے تو اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر نہیں آ سکتی، نہ اس میں کچھ زیادتی یا کمی ہو سکتی، اور جہاں مہر کی جاتی ہے وہیں خط ختم ہو جاتا ہے. یعنی کوئی ڈاکیومنٹ تیار ہوتا ہے یا کوئی لیٹر تیار ہوتا ہے تو اس کے اینڈ پر سیل کر دیا جاتا. سیل کر دیے جانے کے بعد اس کے کنٹینٹس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کچھ ایکسٹرا کنٹینٹس اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا خاتم اور خاتم دونوں کے معنی آخر کے ہیں، یعنی دی اینڈ کے ہیں. بس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا. علی قلوبہم کے معنی دیکھیں. قلوب جمع ہے یعنی پلورل ہے قلب کی. قلب کے معنی الٹے یا جھکے ہوئے کے ہیں. سینے میں دل بائیں طرف لٹک رہا ہے اور کبھی ایک حال پر قائم نہیں رہتا. یعنی ہم جانتے ہیں ہمارا ہارٹ لیفٹ پہ رہتا ہے اور مسلسل بیٹ ہوتا ہے، کبھی ادھر مڑتا ہے تو کبھی ادھر پھرتا ہے. یعنی بیٹنگ کے وقت وہ مسلسل موو ہوتا ہے، مومنٹس ہوتے ہیں اس میں. اس کے انقلابات یعنی مومنٹس ہی قلب نام رکھے جانے کی وجہ ہے. مومنٹس کو اردو میں انقلابات کہتے ہیں. اس کا سنگل ہے انقلاب، اور انقلاب سے ہی ورڈ قلب ڈیرائیو ہوا ہے، یعنی کانسٹنٹلی مومنٹس میں رہنے والا آرگن. وعلی سمعہم کی تفسیر دیکھیں. سمع یعنی سننا، کان. یہاں سمع سے مراد سماعت ہے. خدا نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے. اب نہ ان کا کفر دل سے دور ہوگا، نہ باہر سے ایمان اندر آئے گا. قلب چونکہ مہر لگا دیا گیا، اس کو سیل کر دیا گیا، تو اس کے اندر جو کفر بھرا ہوا ہے وہ باہر نہیں آئے گا، اور باہر سے ایمان ان کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ their hearts are sealed, closed. خدا کے مہر کرنے سے مراد کفر کی پختگی اور ایمان آنے سے مایوسی ہے. یعنی مہر کرنے سے مراد کیا ہے؟ ان کا کفر کنفرم ہو گیا ہے اور اب ان کا ایمان لانا تقریباً ناممکن ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ تاریکی بڑھتی جاتی ہے اور پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ دل کو چوطرف سے گھیر لیتی ہے. یعنی جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، لیکن جب گناہوں میں وہ کانسٹنٹلی ملوث ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے. اسی کا ذکر آتا ہے سورہ مطففین آیت نمبر 14 میں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے کاموں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. یعنی اللہ نے خود سے ان کے دل سیاہ نہیں کیے بلکہ ان کے اپنے گناہوں کے سبب ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، سیاہ ہو گئے ہیں. اسی کا ذکر آتا ہے ایک حدیث میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹڈ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. دی میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Verily when the slave of Allah commits a sin. یعنی جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, a black spot appears on his heart. اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. When he refrains from it. جب وہ بندہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. Seeks forgiveness and repents. اور معافی طلب کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے. His heart is polished clean. اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے. But if he returns. یعنی جب وہ بندہ پھر اسی گناہ میں ملوث ہوتا جاتا ہے, اٹ انکریزز انٹل اٹ کورس ہز انٹائر ہارٹ. یعنی وہ سیاہ دھبا بڑھتے بڑھتے سارے دل کو, سارے قلب کو سیاہ کر دیتا ہے. اینڈ دیٹ از دا رسٹ وچ اللہ مینشن. اللہ نے اسی کو زنگ کہا ہے قرآن میں اس کو مینشن کیا ہے. نے بٹ آن دیئر ہارٹس از دا رسٹ وچ دے یوز ٹو ارن. یعنی ان کے گناہوں کے سبب, ان کے اعمال کے سبب ان کے قلوب پر زنگ لگ گیا ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ کی تفسیر دیکھیں. اس کے معنی ہیں اور ان کفار کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. غشاوہ ڈھانکنے اور چھپانے کے معنوں میں ہے, یعنی کوئی چیز کو کور کرنے کے معنوں میں ہے. حق بات نہ ان کے کانوں میں داخل ہوتی ہے اور نہ ان کے دلوں میں گھستی ہے. یعنی جب آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے تو حق بات ان کے کان سننے کے باوجود نہیں سنتے اور دل کے اندر وہ حق بات گھستی ہی نہیں ہے, داخل ہی نہیں ہوتی ہے. اور کیسی ہی واضح بات ہو, یعنی بات کتنی ہی کلیئر ٹو انڈرسٹینڈ کیوں نہ ہو, کتنی ہی ایکسیپٹیبل کیوں نہ ہو, عداوت یعنی دشمنی اور غفلت کے پردے پڑنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا. ابصار کے معنی ہے پلورل ہے دراصل ابصار بصر کا. بصر کے معنی ویژن ہے, نظر کے ہیں. بصر سنگلر ہے اور ابصار پلورل ہے, جبکہ سمعون واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سمعون جو ورڈ ہے وہ سنگلر بھی ہے اور پلورل بھی ہے. تفسیر دیکھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی عذاب تکلیف کو کہتے ہیں, یعنی مالوفات سے چھوٹنا.
کنوینئنس اور کمفرٹیبل لائف سے ڈسکنیکٹ ہونا، ٹوٹ جانا، چھوٹ جانا عذاب کہلاتا ہے۔ عذابہ کے معنی ہے قطع یعنی کاٹنا، ڈسکنیکٹ ہونا۔ عذاب بھی تمام راحتوں سے منقطع کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے، ہم کو ہمارے کمفرٹیبل لائف سے، پیسفل لائف سے دور کر دیتا ہے عذاب، اسی لیے اس کو عذاب کہتے ہیں۔ عظیم من کے معنی ہے بڑا۔ کفر و شرک اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے اور گناہ عظیم ہے، اور دوسرے گناہ یعنی معاصی و جرائم قابل معافی ہے اگر اللہ چاہے، لہٰذا کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا چونکہ وہ گناہ عظیم کرتا ہے کفر کر کے، شرک کر کے، اور مومن گناہ گار دوزخ میں جائے گا بھی تو چند دن کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایمان جو بہت بڑی چیز ہے، کام آئے گا۔ کفر اور شرک بڑا جرم ہے، گناہ عظیم ہے، تو اس کی سزا بھی بڑی ہے، گناہ عظیم ہے، لہٰذا کفار گناہ عظیم کے سبب عذاب عظیم میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی شرک بڑا جرم ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہے، عذاب عظیم اس کے لیے مقرر ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ، جو شخص گناہوں پر اڑا ہوا رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل پر مہر لگ جانے کا مطلب دل کا سیاہ ہو جانا ہے۔ جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو ہدایت اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کان سماعت رکھنے کے باوجود حق بات کے لیے بہرے ہو جاتے ہیں، اور آنکھیں بینائی رکھنے کے باوجود حق نہیں پہچان سکتی۔ یعنی حق دیکھتی ہیں آنکھیں لیکن پہچان نہیں سکتی، کان بھی سنتے ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کرتے، دل بھی چونکہ سیاہ ہو گیا ہے، مہر لگ چکی ہے، حق بات دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ایسے کفار کے لیے اللہ نے عذاب عظیم مقرر کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔